السلام علیکم. جہارا ٹرسٹ اور میں زرین عارف ایک بار پھر, اور بڑی دلچسپ بات یہ کہ مجھے سارے میرے دوست احباب رشتہ دار سچی بات ہے بہت تحفے دیتے ہیں, جس میں زیادہ تر کپڑے. شاید اللہ نے یہ برکت اس لیے رکھی کہ اللہ کو پتہ یہ کپڑے نہیں بناتی, اور اپنے بنانے کی بجائے یہ ادھر ادھر کہیں نہ کہیں اور ہی خرچہ کر جاتی ہے. تو میری کچھ کزنز نے اور دوستوں نے اور یہ جو میری ویڈیو والی ٹیم ہے انہوں نے کہا جی میڈم خدا کے لیے سیلیں لگی ہوئی اور بہت اچھی سیلیں لگی, لے لو وہ کچھ تو لے لو وہ کدی تو لے لو. میں نے کہا یار خدا کے لیے مجھے ایک تو شاپنگ نہیں پسند. ویسے بائی دا وے جو آپ میری قمیضیں دیکھتے نا پہنے ہوئے, تو بہت سی اس میں سے 1900 کی قمیضیں ہیں. تو یہ اور بات ہے کہ ذرا بدے شندے پہن کے آپ کو پتہ نہیں چلتا, لیکن مجھے کچھ کپڑوں کا شوق بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ کچھ مرنے کا شوق کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے. کچھ سانو بھی مرن کا شوق سی تو چلے گئے. ایک مال پہ گئی جی میں, ہاں سیلیں تو بڑی زبردست, اور سارے کہتے ہائی مہنگائی ہائی مہنگائی, پر مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کہاں ہے ہائی مہنگائی. اس قدر رش تھا اس مال پر, اتنا رش تھا, اور ویسے بہت اٹریکٹیو قمیضیں اور ہر برانڈ وہاں تھا, اور کچھ ایسے برانڈ جو ہم پہچانتے اور کچھ ایسے برانڈ جو نہیں پہچانتے. لیکن وہاں پہ کہیں پہ 30% to 50% سیل تھی, لیکن اندر جاؤ تو کچھ کپڑے مل بھی ڈیفینیٹلی لوگوں کو مل جاتے ہیں, لیکن یا تو بہت اسمال سائز تھا تو یا بہت ہی ایکسٹرا لارج سائز تھا. اب میرے جیسا کوئی میڈیم ٹائپ کو کم ہی ملے. خیر دیکھتے دیکھتے یکدم اتنا شور ہوا کہ میں سمجھی کہ اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کسی ماں باپ نے بچے کو پیٹا ہے کیا ہوا ہے. جا کے جو دیکھا تو ایک چھوٹا سا ننھا سا گودی میں بیٹا ماں کے, اور ایک 5 سال کی بچی اور ایک 3 سال کی, اور بچی زمین پر لیٹی ہوئی اور خوب پاؤں رگڑ رہی ہے اور ضد کر رہی ہے. اور ابا جان پہلے تو بہت امبیرسڈ, ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, نہیں بیٹا بیٹا بری بات, بیٹا اٹھ جاؤ. وہ تو اپنے ظاہر ہے باپ ہے, ماں بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹا دیکھو بابا کہہ رہا ہے آپ کو اٹھ جاؤ نا, اور وہ ضدیں کیے جا رہے ہیں. اس وقت ابا جان نے بازو پکڑا, ذرا گھسیٹا اور اس کو کھڑا کیا. تو مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا کہ ماں باپ لگتے تو بہت ہی سلجھے ہوئے ہیں, اور ایسا میں نہیں سوچ سکتی کہ کوئی بلا وجہ ایسی ایک آدھی لگا دی ہوگی بچوں کو. آج کل دراصل کچھ ویسٹ نے ایسا ڈال دیا نا کہ بچے کو ایک لگا دو تو وہ ڈومیسٹک وائلنس ہوگی, ذرا سی تربیت کر دو تو ہو فریڈم اس کی ختم ہوگی. یہ بھی بہت کچھ چل پڑا ہے آج کل. تو خیر میں وہاں پہ بچوں کو دیکھتی رہی, بڑے پیارے بچے, اور میں نے اس کو پھر ابا جان کو پوچھا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ مال میں آیا ہوں, 3 بچے ہیں اور 2 تو اتنی بڑی ہیں, تو ظاہر ہے ان کو پاپ کارن بھی چاہیے اور ان کو آئس کریم بھی چاہیے اور چاکلیٹ بھی. بچے ہیں اور وہ رائڈز, اور کہنے کا کہ جی ایک رائڈ 500 روپے کی ہے چند سیکنڈ کے لیے, مے بی فار 1 منٹ, اور ایک بچہ ایک رائڈ پہ تو اکتفا نہیں کرتا. تو اب یہ ضدیں کر رہی ہے کہ نہیں جی ایک رائڈ میں نے لی, آپ نے بابا ایک رائڈ لے کے دی ہے مجھے, دوسری کے لیے بابا میں نے بھی رائڈ لینی تھی, میں نے تو وہ والی. تو اس نے کہا میڈم میں 500 کی ایک رائڈ لیتا ہوں, اور یہ 2 بچے ہیں, چلے ایک ایک رائڈ لے کے بڑی مشکل سے میں چلے ان کو 1000 روپیہ. تو آپ بتائیں کہ میں کتنی رائڈس, کھانا پینا بھی میں غلطی سے ان کو لے تو آیا کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور جگہ جانے کی نہیں ہے. بچوں کو اکیلے ہم باہر نہیں نکال سکتے, سیکیورٹی ریزنز. بہت بڑا ایک مسئلہ یہ بنا ہوا ہے, بہت بڑا. آؤٹ ڈور ہے کچھ نہیں, تو بچوں کو ہم لے آتے ہیں مال پہ کہ چلے ہم اپنی گروسری بھی کر لیں گے اور بچوں کی ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی. لیکن جب بچے یہاں آتے ہیں, بچے معصوم ہیں, پھسل جاتے ہیں, اور وہ ضد کر. تو میرے دل میں آیا, میں نے کہا چلے بچی ہے چھوٹی سی, میں اس کو ایک رائڈ لے دیتی ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی کیسے رائڈ لے کے دیتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے مجھے کارڈ دیا, تو وہ میں لے ہی آئی. یہ پتہ نہیں یہ کوئی فن فیکٹری ہے تو جس کی وہ کارڈ کی بات ہو رہی تھی, تو یہ انہوں نے مجھے کارڈ دکھایا تو میں لے آئی. میں نے کہا چلے میرے لیے بھی ایک تھوڑی سی سوونیر رہے گا. تو اس وقت میں نے اس سے جب تھوڑی سی گفتگو کی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی بچے ہیں ہمارے 2 بیٹیاں ایک میڈیم ٹائپ کے اسکول میں جاتی ہیں. اور میں تو حیران ہو گئی سن کو. نے کہا جی 2500 روپے کا ایک یونیفارم, اور وہ بھی بینر مٹیریل کا, کوالٹی مٹیریل نہیں ہے, اور 2 لینے ضروری ہیں کیونکہ وہ ویسے پھٹ جاتے ہیں, اتنا ہلکا مٹیریل ہے.
تو 2 بچیوں میں کہنے کا کہ جی آپ میرا دیکھیں 250 کا یہ 2500 کا یہ اسکول بیگ 5000 کا 3 بچوں میں. چلے ابھی تو 2 بیٹیاں جا رہی ہیں اسکول. 5000 کا ایک اسکول بیگ آرڈنری, کوئی اتنی بڑی ہائی فائی برانڈ نہیں. کہتا جی شوز 2000 کا جوتا. بکس کہنے کا جی آپ بتائیں 20 ہزار کا کتابوں کا سیٹ. میں نے منتیں کر کے کہا تو کسی نے کہا کہ جی وہ چونکہ پاس ہو گئے بچے, آپ کے بچے ابھی چھوٹی کلاس میں نرسری اور 1 میں اس طرح سے, تو ان کی آپ بکس بچے یوز کر سکتے. بچے کہاں پسند کرتے ہیں, لیکن مجبوری خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اس میں 2-3 کتابیں نہیں تھیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ کتابیں جب ہم لینے گئے تو دکان والوں نے کہا نہیں جی آپ پورا سیٹ لیں گے 20 کا تو پھر ہی وہ ملے گی. تو منتیں کر آ کے کسی دوسری دکان سے تو وہ انہوں نے 3 کتابیں 6000 کے لیے. تو کہنے کہ جی یا میں یہ بل ادا کروں, یا میں بچوں کو پیمپر کروں, یا میں بچوں کو پڑھاؤں. اب آپ دیکھیے کہ یہ اگر کوئی کوالٹی چیز مل رہی ہو تو ماں باپ پھر بھی کہیں کہ تھوڑا بہت جوڑ کے. اب جب بچے جاتے ہیں, اب مثلاً بچے جا کر دیکھتے ہیں ڈایانا اینڈ روما دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہم اس طرح ہونا چاہیے, اور وہ ایکٹنگ کر کے اور کپڑے دیکھ کے. تو بچے ہیں نا, معصوم ہے نا, اور انہوں نے تو کمپیئر کرنا ہے. تو اس وقت پھر میں نے ان کو مشورہ دیا, میں نے کہا دیکھیں آپ اس کو جوائے لینڈ لے جائیے, وہ قدرے تھوڑا سا کم ہے, آؤٹ ڈور بھی ہے. مگر مجھے ویسے ہی ڈر لگتا ہے, اللہ کرے کہ جیسے یہ پیچھے واقعہ ہوا تھا کیبل کار کا, تو سب کو کچھ عقل آ گئی ہو اور مینٹیننس اچھی کرتے ہوں. اگر یہ ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے تو پلیز کنوے کیجئے, اور اپنے بچوں کو جس وقت آپ جوائے لینڈ لے کے جاتے ہیں وہاں کسی سے اتھارٹی سے بات کیجئے کہ یہ ضروری ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. اور جوائے لینڈ میں بہت جایا کرتی تھی, اور وہاں پہ ایک سندھ باد بھی کھلا تھا فوٹو اسٹیڈیم میں. جہاں چھوٹی تھی تو میں تو ان کو لے کے جایا کرتی تھی, اور باوجود اس کے کہ اچھے اسکولوں میں پڑھے, اچھے دوستوں کے ساتھ. تو چلتے چلتے ایک بڑا ضروری واقعہ کہ یہ سنا دوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اسٹیٹس کانشیس خود نہ ہونے دیں. آپ نہیں ہوں گے, بچے بھی نہیں ہوں گے. یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن. یو ہیو ٹو ایکسپلین کہ بیٹا یہ ہم ہیں, یہ ہمارا سلسلہ ہے, اس میں یوں گزارا کرنا ہے, اور یہ حلال کی کمائی ہے. اور پراؤڈ ہوں, فخر سے کہیں کہ ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. جہاں بیگم ایک دن میں اسکول لینے گئی تو گاڑی خراب تھی, دفتر سے نہیں آئی. بڑی گاڑی تھی, خوبصورت گاڑی تھی, مہنگی گاڑی تھی. تو جب نہیں آئی, پہنچی, تو میں نے جو خیال کیا کہ یہ کون سی بات ہے, گھر کے بہت پیچھے ساتھ ہی تو اسکول ہے اس کا. تو میں نے رکشہ لی اور چلی گئی. جانا تب کلاس 3-4 میں تھی, بہت چھوٹی تھی, 3 میں ہوں گی 4 میں ہوں گی. تو ذہن ابھی, لیکن وہ گھر کے معاملے میں بہت خوش کہ ہمارا گھر بہت اچھا ہے. حالانکہ چھوٹا سا گھر, دوستوں کے ساتھ بھی کبھی کمپیئر نہیں کیا تھا کہ جی وہ گھر ایسا ہے اور ہمارا ایسا. تو جب میں گئی لینے تو میں نے کہا بیٹا جی اب آج گاڑی نہیں پہنچی, تو ورک شاپ گئی ہے, تو رکشہ آیا. تو ایک دم وہ نا تھوڑے سے سناٹے میں آ گئی کہ نو ماما میں نے نہیں رکشے پہ جانا, برا لگتا ہے, آئی فیل سو امبیرسڈ. یو فیل امبیرسڈ اس لیے کہ آپ رکشے پہ گئے ہو. میں نے کہا بیٹا جی اب تو آج سے 1 ہفتہ پورا آپ رکشے پہ آئیں گی اور رکشے پہ ہی جائیں گی جب تک کہ آپ کی جھجک نہیں ختم ہوگی. کیوں؟ ہمیں ہر ایک کے ساتھ ایک ہو کر چلنا ہے. بھلے کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی درمیان ہے, ہمیں ہر ایک کی زندگی اس طرح سے گزارنی ایک دوسرے کے ساتھ کہ اگلا فیل نہ کرے. تو یقین کرے اس دن اس کو یہ بات سمجھ آ گئی, میرے ساتھ رکشے میں گئی, اور ایسی جھجک اتری کہ وہ ہر وقت پھر کہتی تھی ماما بس پہ چلے, رکشے پہ چلے. حالانکہ اللہ کے احسان, اللہ کا فضل, ہر آسائش, ہر آرام, لیکن اس کو میں نے کبھی اسٹیٹس کانشیس نہیں ہونے دیا تھا. جو ہے خوشی سے اور بانٹ کے, جو نہیں ہے اس پہ کبھی آج تک, کیونکہ یہ توکل اور یہ کنٹینٹمنٹ ہے. اگر آپ میں کنٹینٹمنٹ ہوگا, آپ میں توکل ہوگا, آپ میں ایک طرح کا انر پیس اور سکون چین, اللہ کے ساتھ رابطہ ہوگا, بچے وہی سیکھیں گے. تو بچوں کو اسٹیٹس کانشیس نہ کیجیے. جہاں پہ آپ نے نو کرنی ہے پلیز بچوں کو نو کریں, اور نو کرنے کے لیے بالکل مار پیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اٹھائے
اور دوسری جگہ بچے کو بٹھا دیں. اور ایک بچے کو کہہ دیا ایک دفعہ، ماں باپ آپس میں کبھی بچے کے سامنے لڑائی نہ کریں. جو بھی لڑائی ہو، ڈس ایگریمنٹ ہو، پردے کے پیچھے ہو اور بچے کے سامنے ایک ہو کے آئے. سو اللہ میاں ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. بچوں کی تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے اور ہم ہیں. جب کسی کو کوئی ٹپ چاہیے ضرور آپ سبسکرائب کریں، سوال کریں، ہم جواب دیں گے. بہت شکریہ.